حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور میں نے لوگوں کو دیکھا کہ مال جمع کرنے میں لگے ہیں، گنتے رہتے ہیں، اور مال کو جمع کرنے کی پوزیشن یہ ہے کہ صبح سے لے کے رات اور رات سے لے کر صبح تک اس فکر کے اندر رہتے ہیں کہ 2 کا 20، 20 کا 200، 200 کا 2 لاکھ، یعنی مال بڑھتا ہی چلا جائے، بڑھتا ہی چلا جائے۔ لیکن حضور مال میں بھی کماتا ہوں لیکن جمع کر کے نہیں رکھتا، اللہ کے نام پہ خرچ کرتا رہتا ہوں، اللہ کے نام پہ خرچ کرتا رہتا ہوں۔ اور یہ میں نے آپ کی صحبت میں رہ کر قرآن سنا اور سیکھ کر کے میں نے یہ کیا۔ کیا قرآن کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو میں روانہ کر دیتا ہوں اللہ کے پاس جو ہمیشہ باقی رہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ والوں کی تعریف قرآن جو بیان کرتا ہے وہ یہی تو بیان کرتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ متقین کی جماعت ہے جن کی شان قرآن بیان کرتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ والے جمع کر کے نہیں رکھتے، جو ہوتا ہے ضرورت بھر رکھ کر باقی اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دیا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں جو اللہ کے نام پہ خرچ کیا جائے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں باقی رہے گا، اور ہمیشہ اس کا باقی رہنا قرآن سے ثابت ہے۔ تو عرض کرنے لگے حضور آپ کی صحبت میں رہ کر کے جذبہ سخاوت ہم نے پایا، اور مال جمع کر کے رکھنے کی بجائے مال اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا جذبہ ہم نے اپنے اندر پایا، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ مال اللہ کے نام پر خرچ کرتے رہیں۔ اب یہاں میں آپ کو بتاؤں، بات جب خرچ کرنے کی آتی ہے تو آپ میں سے بہت سارے کہیں گے کہ ہم بھی خرچ کرتے ہیں، تو ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیے گا خرچ کیا کرتے ہیں، کتنا کرتے ہیں۔ سائل دروازے پر آئے، کل کا کھانا ہو تو دے دو۔ اگر ماہ رمضان کے اندر غریبوں کو کپڑا پہنانا ہے تو سستے والا کپڑا خرید کر غریبوں کو دو، جو آپ پہنتے وہ نہیں، جو خود ہم پہنتے ہیں نا ویسا کپڑا نہیں۔ مارکیٹ میں تلاش کرنے نکلیں گے سستا کپڑا کون سا ہے، اور پھر وہ سستا کپڑا اللہ کے نام پر دیں گے، جو خود کو پسند ہے وہ اللہ کے نام پر نہیں۔ تو قرآن نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فی، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ ہرگز نیکی کو نہیں پہنچو گے جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کے نام پہ خرچ نہ کرو۔ گھٹیا چیز جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اسے اللہ کے نام پر دے کر تم یہ تصور کرتے ہو کہ تم نیکی کما لیے، نہیں، محبوب چیز کو اللہ کے نام پر دو۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے دور کو خلافت راشدہ کے دور کے مطابق تعبیر کیا جاتا ہے، وہ جب کوئی مانگتا تو بھر بھر کے گونیاں شکر کی بھجواتے تھے، زیادہ تر شکر بھجواتے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ آٹا دال نمک کیوں نہیں بھجواتے ہو، گونی بھر بھر کے شکر کیوں بھجواتے ہو؟ تو جواب میں عرض کرتی تھی مجھے شکر بہت پسند ہے نا، اس لیے قرآن نے کہا اپنی محبوب چیز کو اللہ کے نام پہ قربان شکر دے۔ ذرا دیکھو ہماری پوزیشن کیا ہے، خرچ کرنے والی بات تو کرتے ہیں لوگ، لیکن ذرا دیکھو کیا خرچ کرتے ہو، کون سی چیز اللہ کے نام پہ دیتے ہو۔
ارے مدرسے میں بچے بھی پڑھانے کے لیے بھیجنے ہیں تو ذہین بچے کو ڈاکٹر بننے کے لیے بھیج دیا اور کند بچے کو مدرسے میں بھیج دیا. یہ سوچ، یہ مینٹلٹی، یہ فکر. تو حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور میں نے جب پڑھ لیا اور آپ کی صحبت سے میں نے پا لیا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، تو ہم نے وہاں جمع کر دیا، بھیج دیا اللہ کی بارگاہ کے اندر. اور مجھے یہاں پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آتا ہے. ان سے ملاقات کے لیے ایک صحابی پہنچے، گھر میں پہنچے، دیکھا تو کوئی سامان نہیں. کہا ابو ذر تمہیں تو اتنا بہت سارا مال تمہیں ملا تھا، کہاں گیا سب؟ تمہارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں. کہا دوسرے گھر میں بھیج دیا ہوں. اب وہ سمجھے کہ دوسری شادی انہوں نے کی ہوگی، تو انہوں نے پوچھ لیا یار دوسری شادی تم نے کی بتائے بھی نہیں، کہاں ہے دوسرا گھر تمہارا؟ کہا آخرت ہے، آخرت ہے، وہاں کے لیے میں نے بھیج دیا، دوسری شادی وغیرہ نہیں کی، میں نے جو مال تھا سب آخرت کے لیے بھیج دیا. وہ جانتے تھے کہ آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہی کیا ہوا آخرت میں کام آئے گا.